اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص ایسے بندے جو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور آج تک بھیجے جا رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے محبوب بندے دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی ہدایت کے چراغ سے دنیا کو روشن کرتے رہیں گے۔ انہی میں ایک بہت ہی نمایاں شخصیت اور دنیا بھر میں جانی پہچانی جانے والی شخصیت اللہ کے مقربین میں سے حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری الجلابی الغزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، دنیا بھر کے ایمان والے اور غیر مسلم آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی عزت و تعظیم کرتے ہیں اور آپ سے فیض لوٹتے ہیں۔ تو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شروع کے جو آپ کے بچپن کے واقعات ہیں، آپ کے بچپن کا جو زمانہ ہے وہ کافی ڈھکا ہوا ہے اور اس پر سے پردے نہیں اٹھے کہ کچھ کتابوں میں بھی وہی کچھ ہے جو آپ نے اپنے بارے میں بعد میں لکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ غزنی کی ہے۔ غزنی میں دو محلے تھے، ایک حجویر اور ایک جلاب۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ حجویر کی ہے اور آپ کا ننیحال جو ہے آپ کی والدہ محترمہ یہ جلاب کی ہے۔ تو آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے، جلابی بھی کہا جاتا ہے اور غزنوی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ شہر غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ولادت سن 400 ہجری یا 401 ہجری میں ہوئی ہے، غالباً 400 ہی مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ اس وقت میں حضرت محمود غزنوی جو اسلام کے بڑے سپہ سالاروں میں اور غازیوں میں ہوئے ہیں، ان کا دورہ تھا اور ہندوستان پر آپ کا چھٹی بار حملہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً یہ آپ کی پیدائش کا وقت تھا۔ جس زمانے میں حضرت پیدا ہوئے اس وقت غزنی میں علماء، فقہاء اور شعراء کا بڑا چرچا تھا۔ سلطان خود فقراء اور گوشن نشینوں کا بڑا معتقد تھا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی یعنی خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت محمود غزنوی جو تھے یہ حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور انہی کے وسیلے سے آپ کو ہندوستان پر فتح حاصل ہوئی اور سومناتھ کا مندر آپ نے فتح کر لیا، سومناتھ کا قلعہ جو ہے وہ آپ نے فتح کر لیا۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جبہ آپ کو دیا تھا کہ جاؤ اس جبے کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو حضرت کا اصلی نام علی ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور آپ کے دادا کا نام بھی علی ہے، تو اس لیے آپ کو علی ابن عثمان ابن علی کہا جاتا ہے اور آپ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کشف المحجوب میں آپ نے خود لکھا ہے کہ علی غزنوی جس کے باپ کا نام عثمان اور دادا کا نام علی تھا بیان کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پتہ ہمیں چلتا ہے آپ ہی کی کتاب سے آپ کا نام علی اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا۔ اور آپ کا جو وطن اصلی ہے یعنی جہاں پیدا ہوئے تھے اس کا نام غزنی ہے، یہ بھی ہم کو کشف المحجوب سے پتہ چلتا ہے، جو آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے، تصوف کے اندر آج بھی پڑھی جاتی ہے اور لوگ ہدایت کے راستے اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت کا وطن اصلی شہر غزنی ہے جو آج افغانستان کے ملک میں ہے، اور حجویر اور جلاب جو ہے وہ اس کے دو محلے ہیں، دو علاقے ہیں، اس وجہ سے آپ کو حجویری اور جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حجویر میں آپ کے والد صاحب کا گھر تھا اور جلاب میں آپ کی امی جان کا جو میکہ تھا وہ تھا، یعنی آپ کی نانی کا گھر جو تھا وہ جلاب کے اندر تھا، اس لیے آپ حجویری اور جلابی کے دونوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں اپنے وطن کے بارے میں خود ہی لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میری پیدائش کا مقام حجویر ہے، خدا تعالیٰ اسے آفتوں اور حادثوں اور ظالم بادشاہوں سے بچائے رکھے۔ اور اس کے علاوہ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور نام علی ابن عثمان ابن علی الجلابی الغزنوی تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جلاب شہر غزنی ہی کے ایک حصے یا ایک علاقے کا نام ہے یا ایک محلے کا نام ہے۔ آپ مذہباً اور مشرباً یعنی فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے اور آپ کی فقہ پر چلا کرتے تھے، اور آپ نے کشف المحجوب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے القابوں سے اور اماموں کے القاب سے نوازا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انہی کے مقلد ہیں۔
آپ کا شجر نسب جو ہے وہ امام حسن مجتبی ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے جا ملتا ہے۔ تو آپ بیٹے ہیں حضرت عثمان کے، وہ بیٹے حضرت علی کے، وہ بیٹے سید عبد الرحمن کے، وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں سید ابو الحسن علی کے، وہ بیٹے ہیں سید حسن کے، وہ بیٹے ہیں حضرت زید شہید کے، اور یہ بیٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبی ابن علی المرتضیٰ کے۔ تو آپ کا کچھ واسطوں سے ہی امام حسن تک آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے، اور آپ حسنی سادات میں سے ہیں۔ اور حضرت کے بچپن کے واقعات بہت کم ملتے ہیں، اور نہ کے برابر ہی آپ کے بچپن کے واقعات ملتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی کتابوں کے اندر آپ کا واقعات پیدائش کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کوئی بچپن کا واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم بھی اس بات سے قاصر ہے کہ آپ کے بچپن کے کچھ واقعات بیان کریں۔ تو حضرت کے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں سے تھے، اور آپ جنیدی سلسلے میں شامل تھے، اور اسی میں بیعت آپ نے کی ہے۔ آپ کے پیر طریقت کا نام ابو الفضل محمد بن حسن الخطولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ آپ کے پیر و مرشد ہے، اور یہ جنیدی سلسلے میں بیعت تھے۔ تو آپ خود لکھتے ہیں کہ میں طریقت میں ان کا تابع ہوں، یعنی ان کا مرید ہوں، اور ان کو فالو کرتا ہوں۔ تو علوم تفسیر و روایت کے یہ ان کے پیر صاحب جو تھے یہ بڑے عالم تھے، اور ابو عمرو محمد قزوینی کے آپ ہم عصر تھے۔ 60 سال تک حضرت خطلی جو ہے آپ کے پیر صاحب لوگوں سے بھاگتے رہے، ان سے کرامات اور نشانات بہت ظاہر ہے، مگر صوفیوں کے لباس اور ان کے رسوم کے پابند نہ تھے۔ آپ سے کرامتیں ظاہر ہو جایا کرتی تھی، اس لیے لوگوں سے بھاگا کرتے تھے۔ اور آگے چل کر یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت علی بن عثمان حجویری، داتا علی حجویری، اپنے پیر و مرشد کے پورے ارادت مند اور مرید کامل ثابت ہوئے۔ آپ کا شجرہ طریقت جو ہے وہ ان واسطوں سے حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے۔ آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مرید ہے حضرت خواجہ ابو الفضل بن حسن الخطولی کے، وہ خادم ہے اور مرید ہے شیخ علی حضر مکی کے، اور وہ خادم حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، اور وہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، اور وہ خلیفہ حضرت امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ خلیفہ حضرت معروف قرخی، اور وہ خلیفہ حضرت داؤد طائی کے، اور حضرت داؤد طائی خلیفہ حضرت حبیب عجمی کے، اور حضرت حبیب عجمی امام حسن بصری کے خلیفہ ہوئے ہیں، اور امام حسن بصری تابعین میں سے جو حضرت مولا علی مشکل کشا کے خلفاء میں سے اور آپ کے بہترین شاگردوں میں سے اور خلیفہ میں سے تھے۔ تو آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے اس طرح سے حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے، اور آپ نے خود کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ یہ جو جنیدی سلسلہ ہے یہ بہت معروف اور زیادہ مشہور ہے، اور ہمارے سب شیخ جنیدی مذہب کے ہوئے ہیں، یعنی جنیدی راستے پر ان کے سلسلے پر چلنے والے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1100 سال پہلے بھی سلسلے موجود تھے، اور جس طرح آج قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی ہے، اسی طرح پہلے جنیدی سلسلہ چلتا تھا۔ اور آپ نے کشف المحجوب میں الگ الگ طریقے سے 8 سلسلے گنائے ہیں جو اس وقت میں چلا کرتے تھے۔ کوئی سلسلہ حضرت جنید بغدادی سے ہے، کوئی حضرت ابو بکر وراق سے ہے، کوئی سلسلہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری سے ہے۔ تو ایسے الگ الگ سلسلے آپ نے اپنی کتاب میں بتائے ہیں۔ ایک جگہ کشف المحجوب میں آپ نے اپنے پیر باکمال کی کرامت بیان کی کہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ بیت الجنس دمشق کو جا رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا تھا، جس سے ہم بمشکل چل پاتے تھے، بہت مشکل سے چل پاتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جب میں نے شیخ کی جوتی اور آپ کے پاجامے پر دیکھا تو وہ بالکل خشک نظر آ رہا تھا، ان پر پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے ہمت کو توکل کے راستے میں اٹھا لیا ہے اور باطن کو وحشت سے نگاہ میں رکھا ہے، تب سے خدا نے میرے قدموں کو بھی ان آلائشوں سے یعنی ان گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو آپ کے پیر صاحب کی یہ جیتی جاگتی کرامت تھی کہ بارش میں بھی آپ گیلے نہیں ہوا کرتے تھے، اور حضرت ابو الفضل خطلی آپ کے پیر و مرشد اپنے مریدوں کو کم گوئی کی یعنی کم بولنے کی اور کم خوابی کی بہت تاکید کیا کرتے تھے، کم سونے کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے، اور ان کا قول لکھا ہے کہ غلبے کے سوا نہ سو، اور جب جاگو تو پھر دوبارہ سونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ مرید کے واسطے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے۔ جو بندہ ایک بار اللہ کی راہ میں آ گیا اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ زیادہ سوئے، زیادہ کھائے اور زیادہ باتیں کرے۔ تو اس وجہ سے کئی اولیاء کرام نے ان تینوں چیزوں سے منع فرمایا کہ زیادہ نہیں سونا ہے، زیادہ نہیں کھانا ہے، اور زیادہ بات بھی نہیں کرنی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دن میں ان کے ہاتھ دھلا رہا تھا، تو واقعتاً یہ خیال میرے دل میں آیا کہ
جب سب کام تقدیر پر اور قسمت پر ہی ٹکے ہوئے ہیں تو کیوں ہم لوگ اپنے آپ کو غلام بنا کر پیروں کی خدمت میں مصروف ہیں؟ تو آپ نے آپ کے دل کے خیالات کو پڑھ لیا اور کہنے لگے آپ کے پیر صاحب کہ اے بیٹا، جو کچھ تمہارے دل میں گزرا ہے سب معلوم ہے، مگر ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو تاج و تخت سپرد کر دے تو اس میں پہلے اس کے سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہی خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کے پیر صاحب نے 56 سال تک ایک ہی جامہ رکھا، یعنی ایک ہی کپڑوں میں آپ رہے تھے اور بے تکلفی اسی کو پیون لگا لگا کر پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیون لگا لگا کر جو اصل جامہ تھا اس کا نشان بھی مٹ گیا، صرف پیون ہی پیون کے آپ کے کپڑے رہ گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ، کہ اس قدر آپ کے پیر صاحب بہت ہی پرہیزگار اور متقی تھے۔ آپ کی وفات بیت الجن کے مقام پر ہوئی، جو دمشق کے نزدیک ایک گاؤں میں موجود ہے۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے بڑا فیض حاصل کیا۔ تو آپ کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے علم دین بھی حاصل کیا اور علم معرفت و سلوک میں بھی آپ نے بڑا پایہ حاصل کیا ہے۔ تو آپ کے جو استاد علم دین کے اندر تھے وہ آپ کو حدیث سے بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کبھی فرغانہ میں جا نکلتے، کبھی خراسان میں جاتے اور کبھی اپنے شہروں کے آس پاس علم دین کے تحصیل کے لیے گھوما کرتے تھے، کبھی غزنی میں رہتے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے علاوہ شیخ ابو القاسم گرگانی قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جو ہے وہ فیض حاصل کیا ہے، اور بقول بعض شیخ ابو سعید ابو الخیر سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، کیونکہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر ان کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے اقوال جو ہے وہ رقم فرمائے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے استاذوں میں سے یہ لوگ اس وقت موجود تھے۔ آپ کی عمر 12 برس کی تھی کہ آپ کو ایک شیخ نے حکم دیا کہ آپ کتاب لکھیے۔ آپ نے کہا میں تو 12 برس کا ہوں، 12 سال کا ہوں، میں اس عمر میں کیسے کتاب لکھ سکتا ہوں؟ تو اس شیخ نے آپ کو اپنی نورانی نظر سے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص، یہ بچہ جا کر آگے کیا بننے والا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 2 شادی کی ہے۔ پہلی شادی کے بارے میں آپ کی یہ آتا ہے کہ وہ کم عمر میں آپ کی پہلی شادی کر دی گئی تھی، اور یہ بھی آپ کی مرضی کے خلاف کی گئی تھی۔ تو آپ نے والدین کی بات مانتے ہوئے پہلی شادی بھی کی، اور دوسری شادی میں بھی آپ نے دوسری شادی کا خود تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ 11 سال سے خدا تعالیٰ نے نکاح کی، اس شادی کی آفت سے مجھے بچایا ہوا تھا، مقدر نے آخر اس میں پھر پھنسا دیا اور میں عیال کی صحبت میں دل و جان سے گرفتار ہو گیا۔ یعنی آپ تجرد پسند کیا کرتے تھے اور عورتوں سے دور رہنا پسند کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ نے شادی کے بارے میں ایسے الفاظ لکھے کہ 11 سال تک تو میں اس سے چھوٹا رہا، یعنی 11 سال آپ کی پہلی بیوی کے انتقال کو ہو چکے تھے، اس کے بعد آپ کی دوسری شادی ہوئی۔ تو آپ تجرد کو پسند کیا کرتے تھے، آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی عورت جو ہے وہ میرے پاس رہے۔ تو آپ نے وہی 1 سال تک آپ دوسری شادی کی، 1 سال کے بعد آپ نے طلاق دے دی۔ آپ نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس آفت سے بچایا ہوا تھا، اب مقدر نے پھر اسی میں پھنسا دیا۔ تو آپ نے اپنے والدین کا حکم رکھتے ہوئے یہ شادیاں کی تھی غالباً، اس وجہ سے آپ نے بعد میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا اور پھر مجرد رہنے لگے، یعنی اکیلے رہنے لگے۔ آپ نے خود کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ 1 سال تک میں اس آفت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے، کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اور بخشش سے اور رحمت سے مجھے خلاصی عطا کی، یعنی آپ نے طلاق دے دی اپنی عورت کو۔ تو آپ اس مقام پر فائز تھے کہ آپ نے عورت سے نکاح میں رہنا یہ پسند نہیں کیا، آپ اکیلے ہی رہنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سال بعد بغیر طلاق کے ہی وہ عورت کا انتقال ہو گیا ہو، کیونکہ اس میں موجود نہیں ہے کہ آپ نے طلاق دیا تھا 1 سال بعد یا پھر اس عورت کا زوجہ کا آپ کی انتقال ہو گیا تھا۔ تو دونوں ہی باتیں پاسبل ہے اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یاد رکھے کہ مرد عورت سب پر نکاح کرنا مباح ہے، یعنی چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، یعنی ایک نارمل اسٹیٹ کے اندر یہ نکاح کرنا سنت ہے، اور اگر نفس کا غلبہ ہے تو پھر نکاح کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بندہ اپنی زوجہ کے معاملات پورے نہیں کر سکتا، خرچ نہیں اٹھا سکتا، پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، ایسی بھی حالت آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ داتا علی حجویری نے شادی کو اس طریقے سے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے اس آفت سے بچایا، کیونکہ کسی کے لیے نکاح کرنا مباح ہوتا ہے، یعنی کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ تو کسی کے لیے سنت ہوتا ہے کہ سنت رسول پر عمل کر کے ثواب حاصل کرے، دوسرا کسی کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور کسی کے لیے نکاح کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی حالات اگر کسی پر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حالات ہو، اس وجہ سے آپ نے شادی کرنے کو ایسا فرمایا۔ اور معلوم یہ پڑتا ہے کہ آپ کے دوسرے نکاح کے بعد غالباً آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے اس کے بعد کوئی شادی نہ کی، یعنی دوسری شادی کے اوپر آپ نے اکتفا کر لیا، پھر اس کے بعد جب ان زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا آپ نے تیسری شادی نہ کی۔ اسی بات سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے والدین کا انتقال
اس دوسری شادی کے بعد ہو چکا تھا۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ الگ الگ سفروں پہ دورہ کرتے رہے اور الگ الگ ملکوں میں جاتے رہے، اور کبھی تنہا رہتے اور کبھی ریاضت کے عالم میں رہتے، ریاضت کیا کرتے تھے، ریاضت شاقہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے خراسان اور خراسان کے علاوہ دوسرے جو آس پاس کے شہر ہے آذربائیجان وغیرہ، آپ نے یہاں تک کی بھی سیاحت کی ہے۔ جو تھوڑے تھوڑے حالات آپ کی سیر و سیاحت کے جو کتابوں میں ملتے ہیں وہ کشف المحجوب میں معلوم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے خراسان کے سفر کا ذکر اپنے کشف المحجوب میں کیا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں عثمان جلابی کے بیٹے علی نے خراسان کے ایک گاؤں میں، جس کو کمندور کہتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا جس کو ادیب کندی کہتے تھے۔ یہ بزرگ شخص 20 سال تک پاؤں کے بل کھڑا رہا اور سوائے نماز کے کبھی نہیں بیٹھتا تھا۔ لوگوں نے کھڑا رہنے کا ان سے سبب پوچھا تو جواب دیا، مجھے ابھی تک یہ درجہ حاصل نہیں ہوا کہ خدا کے مشاہدے میں بیٹھنے کی عزت حاصل کر سکوں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خراسان کا سفر کیا ہے۔ جب آپ کے پیر و مرشد کو معلوم پڑ گیا کہ آپ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں اور کامل مرید بن چکے ہیں، تو آپ نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو حضرت سے فائدہ پہنچے اور فیض پہنچے۔ تو آپ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ تم لاہور جاؤ، یعنی آپ کے پیر صاحب نے فرمایا داتا علی حجویری سے کہ تم لاہور جاؤ، وہاں تمہاری بڑی ضرورت ہے، اور وہ لوگ اس چشمے کے، اس جھرنے کے منتظر ہے اور اس سے سیراب ہونے کی خواہش رکھتے ہیں جو تمہاری ہدایت و نصح ہے اور تمہارے خلق و تمہارے ادب اور تمہارے طریقوں سے ان لوگوں کو ملے گا، علم و فضل سے جو لوگوں کو ملے گا۔ تو آپ کے پیر صاحب نے آپ کو حکم دیا لاہور جانے کا۔ تو آپ نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ وہاں تو ہمارے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے اور وہ قطب الاقطاب ہے، ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے، اور میرے جانے سے وہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ کے مرشد حضرت نے فرمایا کہ تم کو چوں و چرائی اور بحث و مباحثہ سے کیا مطلب ہے، تم کو جو حکم دی گیا ہے وہ پورا کرو۔ تو آپ نے یہ بات سن کر آپ کے پیر صاحب کی بات مان لی، اور غزنی سے آپ نے لاہور کا سفر کیا، اور بڑا دشوار گزار یہ سفر رہا، اور جس قدر دور و دراز کے فاصلے پر ہے اس کو کون نہیں جانتا کہ غزنی سے لاہور جانا بڑا مشکل کام ہے۔ پہاڑی علاقے ہے، الگ الگ گھاٹیاں ہیں، ملک الگ ہے، زبان الگ ہے، معاشرت الگ ہے، آب و ہوا میں الگ الگ طریقے سے بدلاؤ آتے ہیں۔ تو اس طریقے کے اختلافات میں بھی آپ نے یہ سفر کیا۔ تو حضرت داتا علی حجویری نے یہ سفر پیدل کیا ہے، بغیر کسی گھوڑے کے، بغیر کسی ساز و سامان کے یہ سفر کیا ہے، بغیر کسی اہتمام کے۔ آپ ایسے ہی روانہ ہو گئے، اور جس کے راستے سے بھی آپ ناواقف ہے، ایسے ملک کی طرف آپ روانہ ہو گئے، اور ایسے ملک کی طرف روانہ ہوئے جس میں سے آپ کسی کو جانتے بھی نہیں۔ تو یہ کوئی اللہ والا ہی کر سکتا ہے، کہ آپ کو معلوم تھا میں ایسے مقصد کے لیے جا رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہی میرے نصرت اور حمایت فرمائے گا۔ ادھر غزنی میں 421 ہجری کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا وصال ہو گیا، جو اسلام کے بڑے بادشاہوں میں سے اور بڑے پائیدار سلطنت کے حکمرانوں میں سے تھے۔ تو 430 ہجری تک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی میں موجود رہے، یعنی محمود غزنوی کی وفات کے بعد آپ 9 سے 10 سال تک غزنی میں وہاں پر موجود رہے۔ تو آپ نے 431 ہجری کو غزنی سے لاہور کا سفر کیا، اور اس سال جس سال حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سفر کے لیے ترک وطن کے لیے آمادہ ہوئے، اسی سال یعنی 431 میں ان کے وطن غزنی پر سخت تباہی آ گئی۔ رمضان المبارک 431 کو ترکمانوں نے چاروں طرف سے ہجوم کر کے غزنی کے تمام راستے بند کر دیے، جنگ عظیم ہوئی۔ سلطان کو اس موقع پر اس کے بڑے بڑے سرداروں نے بڑا دغا دے دیا، سارے کے سارے دشمن سے جا ملے، وہ تنہا لڑتا رہا، آخر وہ مرو میں مر گیا، اور بعض بھاگے ہوئے سرداروں کو ہندوستان کی جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ تو حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے پیر روشن زمین حضرت خواجہ ابوالفضل بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق منزلوں پر منزل طے کرتے ہوئے حکمت اور نصائح کے پھول لٹاتے ہوئے آپ بڑھتے رہے، فقر و فاقہ اور صبر و شکر سے شکم پوری کرتے ہوئے، اور 431 مطابق 1041 عیسوی میں لاہور پہنچے، اور چونکہ شام کے بعد شہر میں پہنچے اور کسی سے جان پہچان نہ تھی، اس لیے بیرون شہر ہی یعنی شہر کی دیوار کے باہر ہی آپ نے شب باش ہوئے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ تو جہاں پر اس وقت آپ کا دربار موجود ہے، وہاں پر جہاں حوض ہے، وہاں ہی آپ نے حضرت نے سکونت اختیار کی۔ اس جگہ ایک بلند ٹیلہ تھا اور اس پر کریر کا ایک درخت بھی موجود تھا، اس درخت کی لکڑی اب تک دربار میں موجود ہے۔ تو جس وقت حضرت لاہور تشریف لائے 400
31 ہجری میں 431 میں، تو اس وقت غزنی اور لاہور میں سلطان مسعود کی حکومت اپنے آخری لمحے کو پورے کر رہی تھی، کیونکہ اسی سال کے آخری اور اس سے اگلے سال کی ابتدا میں سلطان مسعود اپنے اندھے بھائی سلطان محمود کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ جب اصل حکومت یعنی غزنی میں یہ خانہ جنگی وغیرہ شروع تھی، ادھر ادھر سے حملے ہو رہے تھے اور حکومت کا بدلنا شروع تھا، تو لاہور اور ہندوستان کے دیگر راجاؤں پر اس کا اثر بہت پڑا۔ لاہور تو ہندوستان کا وہاں اس وقت میں ہیڈ کوارٹر تھا اور دارالسلطنت تھا۔ یہاں سلطان مسعود کے چھوٹے بیٹے مجدود نے قبضہ کر لیا اور ہانسی اور تھانے سر تک اپنا استقلال، اپنا دبدبہ جما لیا اس نے۔ ادھر سلطان مودود جو کہ سلطان امیر محمد مقبول اور اس کے بیٹے احمد اس کے بعد تخت غزنی پر بیٹھا تھا، اس نے اپنے بھائی کے لیے لشکر جرار تیار کیا۔ دہلی اور دوسرے مقامات کے راجاؤں کے لیے اس نے خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر اور باہمی اتفاق کر کے ہانسی اور تھانے سر کے مسلمان کو محصور کر لیا۔ تو جو محصور ہوئے تھے، جو قید ہوئے تھے، انہوں نے اہل لاہور سے مدد مانگی، مگر باہمی رنجش کے سبب کوئی مدد نہ مل سکی، اس لیے بدھ خانے پھر قائم ہو گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ مجدود اپنے خیمہ میں خود بخود مردہ پایا گیا، جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو مسلمانوں کی حالات اس وقت گرتی جا رہی تھی، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، چاہے حکمرانی طور پر ہو، کیونکہ محمود غزنوی کے بعد یہ نیچے آتے گئے سارے کے سارے۔ تو جب یہ حال پنجاب اور دیگر آس پاس کے راجاؤں نے، جو نان مسلم راجا تھے، انہوں نے دیکھا، جو اسلام کے شیروں سے کانپتے تھے اور لومڑیوں کی طرح پیچھے ہو جاتے تھے، تو ان لوگوں نے سر باہر نکالا اور 3 قوی دست راجاؤں نے 10,000 سپہ سالار لے کر لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ تو مسلمانوں پر بڑا یہ نازک وقت تھا، اور لاہور کی جو عوام تھی دن کو چین سے کاروبار کر سکتی تھی اور نہ رات کو آرام سے سو سکتی تھی، تو اپنی نا اتفاقی پر یہ پشیماں تھی، یعنی اس وقت یہ ٹوٹ گئے تھے، کوئی کدھر جا رہا تھا، کوئی کدھر جا رہا تھا۔ تو لاہور کے حالات اس وقت ایسے سازگار نہیں تھے۔ تو جب حضرت دادا علی حجویری اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل بن حسن الختلی نے ان کو لاہور جانے کے لیے حکم فرمایا، تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ وہاں پر میرا تو پیر بھائی موجود ہے، میں کیا کروں گا جا کے؟ تو حضرت مرشد نے فرمایا تھا ان باتوں میں بحث و مباحثہ نہ کرو، جاؤ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے بلا توقف اس کو بجا لاؤ۔ تو جب آپ لاہور آئے اور بیرون شہر رات کو قیام کر کے صبح کو شہر کی جانب روانہ ہو، تو دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور ایک جم غفیر اس کے ساتھ موجود ہے۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ جب جواب میں حضرت حسین زنجانی کا نام سنا تو حکمت الہی پر دم بخود رہ گئے کہ میرے پورے مرشد کو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو آپ جنازے میں شریک ہوئے اور تکفین و تدفین میں بھی شریک ہوئے۔ تو حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ نے لاہور میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ تو ولیوں کا یہ شیوہ ہوا کرتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر میں آئے سب سے پہلے مسجد قائم کی، اس کے بعد لنگر خانہ لوگوں کی خدمت کے لیے قائم کیا تھا اور خانقاہ اور مدرسہ قائم کیا تھا۔ تو ولیوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے عبادت خدا کا گھر یعنی مسجد قائم کرتے، پھر مسجد اور خانقاہ اور مدرسے اور لنگر خانے تقسیم کیا کرتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دور میں ان کے راستے پر ہٹ گئے ہیں، ہم مسجدیں اور خانقاہ قائم کرنے کے بجائے ہم دوسری چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ تو حضرت دادا صاحب علی حجویری نے پہلے لاہور میں تشریف لانے کے بعد ایک مسجد قائم کی۔ تو موجودہ مسجد جو بعد میں از سر نو تعمیر ہوئی ہے وہ وہی موجود ہے جو آپ نے تعمیر کی تھی۔ تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہندوستان میں جو ہندوستان کا صوبہ تھا اس میں اسلام کا زیادہ چرچا نہیں تھا، تاہم مسلمان خواہ وہ غیر ملکی حاکم تھے، خواہ وہ لوگ جو ہندوستان میں مسلمان ہو گئے تھے ضرور موجود تھے، یعنی ہندوستان میں الگ الگ جگہ پر تھوڑے تھوڑے مسلمان موجود تھے، لیکن زیادہ اسلام کا شہرہ اس وقت یہاں پر نہیں تھا۔ لیکن یہ جو پہلی مسجد تھی لاہور کی جس کو اللہ کے کسی ولی نے یہاں پر تعمیر کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی سنگ بنیاد رکھی اور اس میں حصہ لیا، شہزادہ دارا شکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت نے یہ مسجد بنائی تو اور مسجدوں کی نسبت اس کے قبلے کا رخ تھوڑا سا ہٹ کر رکھا، یعنی تھوڑا سا ساؤتھ میں کر دیا۔ تو علماء لاہور نے آپ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اعتراض سن کر خاموش رہے۔ جب تعمیر مسجد سے آپ نے فراغت پائی تو آپ نے کل علماء اور فضلاء کو، سارے علماء کو شہر کے بلا لیا اور خود امام بن کر اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلے پر اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یک بار کی قبلہ بالمشافہ بچشم ظاہر نظر آیا، یعنی کعبہ معظمہ ان لوگوں کو اپنے سامنے نظر آیا۔ تو حضرت نے ان سے پوچھے چلو بتاؤ اب قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کو سیدھے رخ پر دیکھ کر سب معترضین نادم ہو گئے اور کوئی آپ کا جواب نہ دے سکا۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ لوگوں کو نماز میں
خانہ کعبہ کا دیدار عطا کر دیا۔ لاہور کے اندر یہ آپ کی پہلی کرامت تھی۔ یہ کرامت سنتے ہی سارے شہر میں جو ہے آپ کا شہرہ ہو گیا اور آپ مشہور ہونے لگے، اور رفتہ رفتہ تمام ہندوستان میں حضرت قطب الاقطاب مشہور ہو گئے۔ تو حضرت کے ہاتھوں سے اہل پنجاب اور اہل لاہور کو بہت فیض حاصل ہوا، اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کی دعوت قبول کی۔ سب سے پہلے جو شخص آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو وہ رائے راجو حاکم پنجاب کا نائب تھا۔ وہ حضرت کا مرید ہو کر مسلمان ہو گیا۔ چونکہ یہ پہلا ہندو بلکہ پہلا ہندوستانی جو حضرت دادا صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، اس لیے حضرت نے اپنی دلی خواہش سے بطور یادگار اس کا نام شیخ ہندی رکھ دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے دربار میں آج خادم ہے وہ بھی انہی شیخ ہندی کی اولاد میں سے ہے۔ یوں تو آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ حضور پاک نبی لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، لیکن آپ خود اپنے دیدار کے بارے میں فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ وصیت فرمائیے، تو فرمایا اپنے حواس خمسہ کو قید کر لو، کیونکہ حواس کو بند کرنا پورا مجاہدہ ہوتا ہے، اور تمام قسم کے علوم و احساسات انہی 5 دروازوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی جو 5 سینس ہے، سننا، دیکھنا، بولنا، چکھنا، چھونا، ان کو اگر کسی نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تو اس نے پورا مجاہدہ کر لیا، کیونکہ سارے علم جو ہے انہی 5 چیزوں کے ذریعے سے انسان کے قلب میں، انسان کے دماغ میں جاتے ہیں۔ تو آپ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ اپنے مریدوں کو بڑی واضح نصیحت کیا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے مرید، دنیا پانی پر کشتی کی طرح تیر رہی ہے، تو تو غوطہ خور بن، تو تیرنے والا بن جا، تو اس میں ڈوب مت، کسی کا دل تجھ سے رنجیدہ نہ ہو، تو ایسے بادشاہوں کی تعریف کر جو ظلم کو کھاڑتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لیکن اس کی مدح و سرائی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو۔ تو خوب یاد رکھ کہ تمام خاری ہے، مرشد کو اپنا قبلہ جان اور جان و دل سے اس کی خدمت کرتا رہے۔ اے میرے مرید، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، کیونکہ تو نیک بخت ہے۔ اپنے وقت کو ہمیشہ پیدا کرنے والے کی یاد میں بسر کر، سختی اور محنت سے نہ گھبرا، کہ یہی جوان مردی، یہی مردانگی ہے۔ تجرید یعنی لوگوں سے سب سے ہٹ کر رہنا ایک انمول چیز ہے، اگر تو برداشت کر سکے تو یہ کر لے۔ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا، کیونکہ درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیر، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے۔ فرض کی رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اے میرے مرید، میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، خدا سے اولاد نیک مانگنی چاہیے، بلکہ اگر اپنے آپ میں قوت اور استقامت پائی جائے اور اس بات پر اعتماد ہو کہ میں سلامت رہوں گا، تو عورت ہی نہ کرنی چاہیے، یعنی شادی ہی نہ کرنی چاہیے۔ عورت ایک بری بلا اور بڑا عذاب ہے۔ اے میرے مرید، علم پڑھ، علم سیکھ اور پھر عمل کر۔ اے میرے مرید، ماں باپ کے ادب سے خداوند تعالی صدر جنت میں تجھے جگہ دے گا۔ اے میرے مرید، جو کچھ اللہ تعالی عنایت کرے اس پر راضی رہ، اگر جنگل رہنے کو دے تو وہیں رہ لے، اگر آبادی عطا فرمائے تو اسی پر قناعت اختیار کر، وطن میں رکھے تو وہیں رہ، غربت نصیب کرے تو غربت میں رہ، گدڑی دے تو وہ پہن لے، اور اگر ٹانٹ پہننے کو دے تو اس سے بھی انکار نہ کر۔ اگر تجھے سواری کے لیے گدھا مل جائے تو اس پر سوار ہو جا، گھوڑا مل جائے تو اس سے بھی دور نہ بھاگ، غرض جو کچھ دے تو بخوشی خوشی، اور اگر کچھ بھی نہ دے تو صبر کر کے رہ لے۔ صبر ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اور آپ کا ایک لقب علی حجویری داتا گنج بخش لقب ہے، جو آپ کو کس وقت ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے کچھ عرصہ مصروف عبادت اور اعتکاف رہ کر ہندوستان تشریف لے جانے والے، تو آپ نے حضرت کے پائنتے کی طرف دست بستہ کھڑے ہو کر اشعار پڑھے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی گنج بخشے ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اسی وقت سے آپ کا نام گنج بخش مشہور ہو گیا، جو ابد الآباد تک جاری رہے گا۔ مگر جب حضرت کی اپنی تحریر کتاب کشف الاسرار میں دیکھی جائے تو اس میں مندرجہ بالا خیال ذہن سے فوراً منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب بتاتی ہے کہ حضرت کی زندگی ہی میں آپ کا لقب گنج بخش موجود تھا، جیسا کہ حضرت خود کشف الاسرار میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے علی، تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے کبھی خیال بھی دل میں نہ لا، ورنہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔
گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو صرف اسی کی ایک ذات ہے جو بے شک مالک الملک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر بیٹھنا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہی اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس تحریر میں حضرت داتا علی حجویری نے صاف طور پر لکھ دیا کہ گنج بخش جو مجھے کہتے ہو، میں اپنے آپ کو گنج بخش نہیں سمجھتا، میں تو اپنے خداوند قدوس کو گنج بخش سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خدا نے مجھے مقام دیا ہے اور تم لوگ مجھے گنج بخش کہتے ہو، لیکن خدا کا شریک مجھے نہ سمجھ بیٹھنا، کیونکہ گنج بخش جو ہے وہ خدا کی ذات حقیقت میں گنج بخش ہے، میں تو بس اس کا بنایا ہوا ایک بندہ ہوں۔ تو جو لوگ حضرت داتا علی حجویری کو گنج بخش کہتے ہیں وہ انہیں اللہ کا بندہ جان کر کہتے ہیں، اللہ کا ولی جان کر کہتے ہیں، انہیں خدا نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے لاہور سے ہندوستان کی طرف جاتے ہوئے یہ شعر آپ کی بارگاہ میں پڑھے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ گنج بخش آپ نے اپنے لیے کہنا ناپسند کیا، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتا ادب کے مارے تو آپ اس کو بٹھا دیتے تھے اور ناپسند کرتے تھے اس طرح کرنے کو، لیکن آج ساری امت جو ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہی ہے، کھڑے ہو کر درود پڑھ رہی ہے۔ تو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اپنے لیے ناپسند کرنا، لیکن اس کو امت میں رائج کر دیا جاتا ہے، امت اس کو پسند کرتی ہے تو وہ چیز پھر بعد میں کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ بھی نصیحت کر دی کہ کوئی اللہ کا شریک نہ ٹھہرا لینا، اسی طرح جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو بت نہ بنا لینا۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کوئی امت کا ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یا آپ کو اللہ کا شریک مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایمان والا اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا کوئی ولی کوئی نبی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرز پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو نصیحت کی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ گنج بخش جو آپ کا لقب ہے وہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے بعد آپ کا یہ لقب اور مشہور ہو گیا۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر صوفیوں کے کئی مذہبوں کا ذکر کیا ہے، کئی سلسلوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ نے کشف المحجوب میں فرمایا کہ تصوف کی جڑ قوی اور اس کی شاخ میوے دار ہے، مگر اس جڑ کو علم کے چشمے سے پانی ملنا چاہیے، اس لیے کہ سب بزرگان تصوف اہل علم ہی ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ تحریر اس قدر آج کل کے لوگوں پر فٹ ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے کہ تصوف کو علم کے چشمے سے پانی پلانا چاہیے۔ تو آپ جانتے تھے کہ تمام مشائخ عالم ہوئے ہیں، کوئی بھی غیر عالم مشائخ نہیں ہوا، لیکن آج کے دور میں یہ جو نقلی صوفی ہے یہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، لیکن علم دین سے علم شریعت سے نابلد ہے، علم شریعت کو نہیں جانتے، شریعت کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈالتے۔ ان لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ داتا علی حجویری نے کس طریقے سے علم تصوف کو انٹروڈیوس کیا ہے، اس کو بتایا ہے لوگوں کے اندر۔ حضرت داتا گنج بخش نے تو علم کے متعلق بہت تاکید فرمائی اور اپنی لاجواب کتاب میں اکثر مقامات پر علم کے آپ خود عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کے جو ملنے والے لوگ تھے، آپ کے مریدین تھے، آپ کے خلفاء تھے، وہ سارے کے سارے عالم تھے۔ اس دور میں دیکھا جائے تو کتنے پیر ایسے ہیں جو اپنے مریدوں کو اور اپنے عقیدت مندوں کو طلب علم کی تاکید کرتے، بہت کم ایسے۔ کیوں؟ کیونکہ علم دین آئے گا اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر، تو پھر وہ سوال کرنا شروع کر دے گا۔ پیر صاحب اگر کوئی فسق و فجور کرتے ہیں تو وہ سوال کرے گا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے جو ڈھونگی پیر ہے وہ لوگ الا ماشاء اللہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے مرید علم سیکھیں، لیکن پہلے کے جو پیر تھے، اصلی پیر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاہتے تھے کہ لوگ علم سیکھیں اور اللہ کی قربت کے راستے طے کریں۔ آپ نے تو غافلوں اور جاہل صوفیوں کے لیے کئی سطریں لکھ دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا ہے اور شریعت سے روگردانی کر کے بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش اختیار کر لی اور ان کی درگاہوں کو اپنا طواف گاہ بنا لیا ہے، یعنی امیروں اور بادشاہوں کی خوش آمد اور پائے پوسی کو اختیار کر لی ہے اور اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے اور علم دین کی قدر نہیں کرتے۔ آپ نے لفظ صوفی کی تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طریقت کی تحقیق کے موافق گو لفظ صوفی کے ہر معنی میں ایک لطیفہ اور نکتہ ہے، مگر لغوی معنی اور ہے اور اس کا اصطلاحی معنی اور ہے۔ صوفی صفا کی صفت کا اظہار ہے۔ جب اہل تصوف اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو، خیالات کو مہذب بنا لیتے ہیں، اپنے مینرز کو ڈسپلینڈ کر لیتے ہیں اور صفائی قلب حاصل کرتے ہیں، پیوریفیکیشن اپنے ہارٹ کو، اپنے دل کو دیتے ہیں اور اس کی صفائی حاصل کرتے ہیں، طبیعت کی آفتوں اور دل کی خواہشوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، جو ایول ڈیزائرز ہے دل کے اندر ان سے ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور کثافت و کدورت سے دل صاف کر، جتنے بھی امپیورٹیز ہیں
ان سے دل کو صاف کر لیتے ہیں تو وہ بندہ صوفی کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صوفی وہی ہے جو قدورتوں کو ترک کر دے، جتنی بھی گندگی اسلام نے بتائی ہے، جتنے گناہ اسلام نے بتائے وہ سارے کے سارے ترک کر دے، وہی صوفی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اب قدورت کسے کہتے ہیں، کون کون سی گندگی ہے؟ کہتے ہیں کہ بدی، کینہ، حسد، ضرر رسانی، دروغ، فریب، حرص، نفس کی تابع داری، خدا رسول کے احکام کی مخالفت کرنا، یہ سب باتیں قدورتیں اور گندگی ہیں۔ آج کے مسلمان قدورتیں نہیں رکھ رہا، دوسرے مسلمانوں سے کتنی حسد رکھتا ہے، فلاں کے پاس یہ آ گیا تو کیوں آیا، فلاں نے یہ کر رہے تو کیوں کیا۔ کس قسم کی قدورتیں آج ہمارے دل کے اندر ہے؟ غیبتیں ہم کر رہے ہیں، چغلیاں ہم کھا رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے نوجوان شراب پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، تو ہمارے اندر تو قدورتوں کے ہم باپ بن چکے ہیں گویا۔ تو اگر کسی کو صوفی بننا ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے پاک کرنا پڑے گا، تب جا کر کوئی صوفی بن سکتا ہے، کیونکہ داتا صاحب نے فرما دیے صوفی تو صفا سے بنا ہے، یعنی بندہ اپنے قلب کو جتنا صاف کرے گا وہ اتنا بڑا صوفی ہوگا۔ داتا حلیجوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ یہ بات کو بھی صاف کر دی کہ صوفیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو صوفیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے وہ لوگ جو باطن کی صفائی، دل کی روشنی، طبیعت کی پاکیزگی اور مزاج کی اعتدال پر آنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ صوفیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے جو بدن کی بہتری، دل کے سکون، شریعت کی پابندی اور آداب و اسلام کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ صوفیوں کے پاس جاتے ہیں۔ تیسرے وہ جو بڑوں کے ساتھ عزت سے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے اور کوشش اور محنت سے رزق حلال حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکوں کے گروہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو نفس کی خود رائے اور طبیعت کی سستی کو دور کرنے کے بغیر بزرگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور حلم کی خصوصیت اور دیگر اوصاف کے ناپید ہونے کے باوجود صدر نشینی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی دل صاف ہوا نہیں ہے اور گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن اپنے آپ کو ولیوں میں شامل کرنا چاہتے، تو ایسے بھی لوگ صوفیوں کے پاس آتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ داتا علی حجویری نے گنا دیے۔ داتا علی حجویری نے صوفیوں کے 12 فرقے بتائے ہیں، 12 مذہب بتائے ہیں، اور 12 میں سے 10 مقبول ہے اور 2 مردود ہے، یعنی 2 ایسے گروہ ہیں جو صوفیوں کا نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ زندیق ہے۔ تو داتا علی حجویری نے صرف 10 سلسلوں کو صوفیوں کا سلسلہ بتایا، اس میں سے 2 سلسلے جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ زندیق ہے، یہ بے دین، یہ اپنی نفس کی خواہش پر سوار ہے۔ پہلا سلسلہ جو ہے محاسبیہ ہے، دوسرا قصاریہ ہے، تیسرا جنیدیہ جس میں آپ اپنے حضرت جنید بغدادی کے ماننے والے ہوتے ہیں، سلسلہ نوریہ، سلسلہ فرازی ہے، سلسلہ خفیفی ہے، سلسلہ حلولی ہے۔ یہ حلولی سلسلہ جو ہے یہ جو گمراہ سلسلہ ہے اور آپ نے ان کو ملحدین میں بیان کیا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کرامت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ولی پر کرامت کا ظہور جائز ہے کیونکہ وہ اس کے صدق کی علامت ہے، اور ولی کی کرامت نبی کی نبوت کا ثبوت ہے، اور مومن کے لیے بھی ولی کی کرامت رؤیت نبی کے صدق پر زیادہ اعتماد پیدا کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کرامت کا ظہور تکلف اور رعونت سے نہ ہو، یعنی جان مجھ کر اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کو اظہار کر دیا جائے۔ آپ نے اپنی سیر و سیاحت کے واقعات بھی اور کرامات بھی جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فرغانہ کے علاقے میں ایک بزرگ کی تلاش کر رہے تھے، تو ایک علاقے میں جس کا نام ملانگ تھا ان کا پتہ ملا۔ اس پیر مرد کا نام باب عمر تھا، ان کے پاس ایک ضعیف العمر عورت بھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زقن سے میں نے اس پیر مردم کی زیارت کا ارادہ کیا تھا۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کیوں آنا ہوا، تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ شیخ نے نظر التفات سے دیکھ کر کہا کہ اے بیٹے میں فلاں روز سے تجھ کو دیکھ رہا ہوں، اور جب تک تجھ کو مجھ سے غائب نہ کر دیا جائے میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں دیکھتا رہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے دنوں اور سالوں کا شمار کیا تو وہ دن جو پیر مرد نے بتایا تھا میری توبہ کی ابتدا کا دن تھا، یعنی اس وقت سے ان بزرگ کی نظر حضرت داتا علی حجویری پر تھی۔ تو اس پیر مرد نے فاطمہ سے کہا، یعنی اس بوڑھی عورت سے کہا کہ درویش کے کھانے کے لیے کچھ لاؤ، تو وہ گئی اور انگور اور کھجوریں لے آئی، حالانکہ وہ موسم انگور کا موسم نہیں تھا اور اس علاقے میں کھجور ہوتی ہی نہ تھی، اس کے باوجود تازہ کھجوریں اور انگور لے کر آئی۔ تو آپ نے ایک کرامت ظاہر فرمائی کہ وہ بزرگ کی کرامت تھی کہ وہ پھل جو اس موسم میں نہیں ہوتے تھے وہ بھی ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ شیخ ابو سعید ابو الخیر کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سفید کبوتر آیا اور اس غلاف کے نیچے جو قبر پر ڈالا گیا تھا، جو چادر تھی، اس کے اندر چلا گیا۔ پھر آپ نے سوچا کہ نہ جانے اسے کس نے اڑا کر یہاں ڈال دیا، تو آپ نے جب چادر الٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی کبوتر نہیں تھا۔
اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ فرماتے کہ میں نے یہ حیرت انگیز معاملہ دیکھا۔ تو جب رات کو میں سویا تو شیخ میرے خواب میں آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے کہ آپ کی قبر میں کبوتر جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے معاملہ کی صفائی ہے، یہ میرے دل کی صفائی ہے، میں جو معاملہ رکھتا تھا زندگی میں اس کی صفائی ہے، اور ہر روز میری قبر پر میری ہم نشینی کے لیے ایک کبوتر آتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کرامت آپ نے اپنی آنکھوں دیکھی ظاہر فرمائی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی ممالک کا سفر فرمایا، اس کا مقصد علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض حاصل کرنا یا وہاں کی مخلوق کو فیض پہنچانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی، اور ان کے علم و حکمت پر آپ نے عمل کر کے اپنا یہ مقام حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ لوگوں نے غربت و امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک کو پسند کر لیا ہے، مگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے لیے میرا جمیل حقیقی اللہ عز و جل جو پسند کرے، یعنی اگر مجھے غریبی میں رکھے تو میں غریبی پسند کرتا ہوں، اور مجھے امیری میں رکھے تو میں امیری پسند کرتا ہوں۔ آپ کے استاد حضرت سیدنا علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت سیدنا خضر سے ملنے کی ملاقات کی 3 شرطیں ہیں، جس میں یہ 3 شرطیں نہ ہو وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہ شرطیں بتائی۔ پہلی شرط کہ وہ سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو۔ دوسری شرط دنیا پر حریص نہ ہو، اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھے تب بھی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ تیسرا، مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو، اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرتا ہو۔ آپ نے ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے روانہ ہوا، اور دوران سفر جنگل میں ایک بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر دیا۔ زخمی کر کے وہ شیر ٹیلے پر چڑھ گیا اور اپنی زبان میں آواز دے کر دوسرے جانوروں کو اور درندوں کو بلانے لگا، تو دیکھتے دیکھتے وہاں پر درندے جمع ہو گئے اور اس اونٹ کو کھانے لگے۔ شیر وہاں سے نیچے اترا اور اس زخمی اونٹ کو چیر پھاڑ کرنے لگ گیا، لیکن خود کچھ نہ کھاتا، دوسرے درندے اور جانور آ کر اسے کھاتے۔ جب شیر اس اونٹ کے پاس آتا ہے تو ایک لنگڑی لومڑی چلی آتی ہے، تو اس کو دیکھ کر شیر پھر واپس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لومڑی اپنا جتنا حصہ اس کو لگتا ہے کھاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ تو حضرت حماد سرخسی کہتے ہیں کہ شیر میری طرف توجہ کرتا ہے اور مجھ سے فصیح زبان میں کہتا ہے کہ اے احمد، ایک لقمے کا ایثار تو کتوں کا کام ہے، مردان راہ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت حماد کہتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ تو ایثار کا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شیر وہ جانور ہو کر دوسرے جانوروں کے لیے قربانی دے رہا ہے، کہ خود نہیں کھا رہا ہے جب تک دوسرا جانور اس کو آ کے اس شکار کو نہ کھا لے۔ اور اس شیر نے آپ کو بھی یہ نصیحت کر دی کہ یہ ایک نوالا کسی کے لیے چھوڑ دینا یہ تو کتوں کا کام ہے، جو مردان حق ہوا کرتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دے دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے وہی پر توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش اختیار کر لی۔ اور حضرت داتا علی حجویری آپ ولیوں کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر موجود تھے، وہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحالت خواب میں حضور صاحب الاولاق فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے ایک دینی مشکل درپیش ہوئی، میں نے اس کے حل کے لیے، اس کی کوشش کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے مجھ پر ایسی ہی مشکل آئی تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضر دوں، اسی نیت سے 3 ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کشی کی تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ تو یہ واقعہ آپ نے خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں رقم کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال پہلے کے لوگ بھی، اولیاء کرام بھی دوسرے ولیوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جانا، وہاں پر ورد و وظائف کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے حضرت ابوالعباس قاسم ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آج تک ان کا مزار مرو میں موجود ہے اور بہت مشہور و معروف ہے، لوگ وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات حل کرنے کے لیے ان سے طالب امداد ہوتے ہیں اور ان کی امداد کی جاتی۔ یہ بات بہت مجرب یعنی کئی بار آزمائی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے
وصال کے بعد ان سے مدد حاصل کرنا، یہ خود داتا علی حجویری کا طریقہ ہے، اور وہ آپ صحیح جانتے تھے اس بات کو، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا مجرب عمل ہے کہ کوئی اگر یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام اپنی وصال کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دن میں تدریس فرماتے، لوگوں کو پڑھاتے، اور رات میں حق کے متلاشی افراد کو تلقین فرماتے اور نواز و نصیحت کرتے، جس کی بدولت ہزاروں بے علم فیضان علم سے سیراب ہو کر عالم اور ہزاروں کفار مسلمان ہوا کرتے تھے، ہزاروں گمراہ راہ راست پر آیا کرتے تھے، ہزاروں دیوان دولت عقل اور دانشوری سے سرفراز ہوا کرتے تھے، ہزاروں ناقص جو تھے وہ کامل ہوا کرتے تھے۔ دور دور سے علماء اور مشائخ آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے من کی مرادیں پایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے بگاڑ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے کہ جس میں لوگوں نے حرص کا نام شریعت رکھ لیا ہے، تکبر اور حب جاہ کی طلب کا نام عزت اور علم رکھ لیا ہے، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ رکھ لیا ہے، ہذیان طبع کا نام معرفت اور نفسانی باتوں اور دل کی حرکت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، بے دینی اور زندقہ کا نام فنا، اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ تو آپ نے 1000 سال پہلے تقریباً یہ فرمایا کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں پر تو ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جو شریعت کے قانون کی دجیاں اڑا رہے ہیں طریقت کے نام پر۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کس قدر ان کو نصیحت کی ہے، اور اللہ کے ولیوں کو ستانا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو یہ بات مان لینی چاہیے، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کو ستانے کا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام دنیا میں ہی وہ لوگ پالیں گے، آخرت کا تو آخرت میں، دنیا میں بھی وہ اس کا عذاب اور مزہ چکھے گے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری نے عربی اشعار پر مشتمل ایک مکمل دیوان مرتب کیا تھا، مکمل آپ نے اس پوری کتاب مرتب لکھی تھی، جسے ایک شخص نے آپ سے مانگ کر لے گیا اور اس کے بعد آپ کو لوٹایا نہیں، اور اسی پر اپنا نام چسپا کر کے اپنے نام پر وہ دیوان کر لیا۔ تو ولی کامل کی ایسی دل آزاری کے سبب وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے برے خاتمے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو میرا دیوان لے گیا تھا وہ بے ایمان دنیا سے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، اس سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں اپنا ایمان نہ کھو دیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کے روضے پر حاضر ہوا، وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہے، اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں محبت کی وجہ سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باطنی طاقت سے علم غیب کے ذریعے سے میری اس دل کی بات کو جان لیا اور مجھے فرمانے لگے، یہ ابو حنیفہ ہے اور تمہارے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس خواب سے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت داتا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے امام جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو ہم حنفیوں کو اس بات کا رشک کرنا چاہیے کہ حنفیوں کے اندر کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے، حضرت داتا علی حجویری ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی، بابا فرید الدین گنج شکر، بڑے بڑے اولیاء کرام حنفی ہوئے ہیں، اور ہم بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت کے لیے وقف کر دیا، اور آپ ہمہ وقت لوگوں کی ہدایت کے لیے سربستہ رہتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت ہی کیا کرتے تھے، مدرسے میں بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے اور نوجوانوں کو واعظ و نصیحت کرتے، اور آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوتا سننے والوں کا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے کہ جسے شریعت مطہرہ نے اسے ضروری قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے لازم ہے کہ باعمل بننے کے لیے علم حاصل کرے، ایسا نہیں کہ بس ڈگری لگانا ہے، بس علامہ کہلانا ہے، بلکہ عمل کرنے کے لیے علم کو حاصل کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس علم پر عمل نہیں کیا جاتا تو وہ علم چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری حرکت و سکون کو دیکھنے والا ہے۔
تو اللہ تعالی ہمارے ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں آج دیکھیں جبے اور قبے پہن کر خود کو ولی مشہور کر رکھا ہے، اور ولیوں کی کوئی بھی بات اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حرکت سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اور فرماتے ہیں کہ باطل پر رضامندی بھی باطل ہے، غصے کی حالت میں حق و صداقت کا چلا جانا بھی باطل ہے، اور کامل مومن کبھی بھی باطل اختیار نہیں کرتا۔ یعنی کسی بری چیز پر بندہ اس کو دیکھ کر راضی ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ راضی ہونے والا بھی بندہ باطل کرنے والے جیسا ہے، یعنی اس نے بھی غلط کام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگ پر قدم رکھنا نفس تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل کرنا اس سے کئی گنا زیادہ دشوار ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، 5 نمازیں فرض ہے، ہمارے پاس علم ہے، لیکن کیا ہم برابر پڑھ رہے ہیں؟ جماعت واجب ہے، ہمیں علم ہے، کیا ہم جماعت کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ علم پر عمل کرنا کتنا کٹھن ہو چکا ہے اس زمانے میں۔ فرماتے ہیں جسے اللہ پسند فرماتا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی، اور جسے اپنا وجود پسند آیا اللہ عز و جل اسے پسند نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا۔ آج کے ان لوگوں کو یہ جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہمارے ساتھ، تمہارا تمہارے ساتھ، ہم کسی کے بھی ساتھ رہے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم چاہے گمراہوں کے ساتھ رہے، بددینوں کے ساتھ رہے، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر بندے میں بھلائی ہوتی تو وہ نیکوں کی صحبت اختیار کرتا، بروں کی نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے وہی نیکوں کے پاس جاتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہی بروں کے پاس جاتا ہے۔ فرماتے ہیں عمل کی روح اخلاص ہے، جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے، اسی طرح اخلاص بغیر عمل کے محض غبار ہے۔ فرماتے ہیں صرف علم پر قناعت کرنے والا عالم نہیں ہے، بلکہ عمل کی برکت سے علم فائدہ دیتا ہے، لہٰذا کبھی بھی علم کو عمل سے جدا نہ کرنا۔ فرماتے ہیں زندگی یوں گزارے کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے۔ فرماتے ہیں جو شخص فقہی معاملات میں محتاط نہ ہو، پرہیزگاری کے بغیر علم فقہ حاصل کرے اور رخصتوں اور تعویلوں کے پیچھے لگ کر شبہات میں پڑے، ائمہ کی تقلید چھوڑ کر خود مجتہد بن بیٹھے، تو ایسا شخص جلد ہی فسق میں مبتلا ہو جائے گا۔ دراصل یہ باتیں دل کی غفلت کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ آج جو غیر مقلد ہمارے زمانے میں اہل حدیث خود کو کہتے ہیں، اماموں کی تقلید چھوڑ بیٹھے اور خود گمراہ ہو بیٹھے، ایسے لوگوں کے لیے 1000 سال پہلے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھ دی۔ وہ لوگ غور کریں کہ جو بڑے بڑے اماموں کی تقلید چھوڑ کر اپنے من سے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے کہ جس کا ضمیر نفسانی خواہشات سے محفوظ رہے، نفس کی چالوں سے ہوشیار رہ کر اپنے معبود حقیقی کے فرائض کما حقہ ادا کرے، اور اس قدر ہوشیار رہے کہ جو اسرار باطنی اس پر منکشف ہو ان کو ظاہر نہ ہونے دے، اور کبھی بھی اپنی باطنی کیفیات کو زبان پر نہ آنے دے۔ مطلب جو اولیاء کرام اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو راز پھر بتائے جاتے ہیں، اسرار باطنی بتائے جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ راز کھولتا جائے، بلکہ ان رازوں کو چھپا کر رکھنے والا ہونا چاہیے۔ فرماتے اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صحبت دل و جان کے عوض بھی میسر ہو تب بھی سستی ہے، کیونکہ ان کا طریق عمل برگزیدہ اور تمام عالم سے الگ ہے۔ ان کی برکت سے انسان مقاصد دارین حاصل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں دینی اور دنیاوی تمام امور کی زینت ادب ہے، مینرز ہے، اور مخلوق کو ہر مقام پر ادب کی ضرورت ہے۔ جس میں مروت اور ادب نہیں اس میں متابعت سنت نہیں، اور جس میں متابعت سنت نہ ہو وہ رعایت عزت نہیں کر سکتا، اس کو عزت کوئی لائق نہیں ہو سکتی اس کے لیے۔ بندے کو چاہیے کہ آفات دنیا میں تدبر و تفکر کرے، اس میں غور و فکر کرے کہ دنیا بے وفا ہے اور یہ جگہ خالص فنا ہونے والی ہے، اس سے دل خالی کر کے یکسو ہو جائے، مگر یہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں دنیا سرائے فساق و فجار یعنی گنہگاروں کا مقام ہے، اور صوفیوں کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ فرماتے ہیں بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل ذہین ہوتا ہے،
طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک ہندو اپنے بت کے پاس روٹی لے کے کھڑا ہوا تھا۔ داتا صاحب نے اس بت کو حکم دیا کہ یہ روٹی کھا لے، تو اس بت نے وہ فوراً کھا لیا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور اپنے لوگوں کو بتایا تو کسی نے نہیں مانا۔ پھر وہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا کہ کوئی میری بات نہیں مانتا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب کو جمع کرو اور اللہ کی قدرت کی طاقت دیکھو، اور آپ نے پھر بت کو حکم دیا کہ روٹی کی چوری کھا، تو اس بت نے فوراً وہ روٹی کھا لیا۔ یہ دیکھ کے وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ نے اپنی کرامتیں دکھا دکھا کر بھی لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ الغرض ولایت کا یہ آفتاب اور مرکز تجلیات اپنی روشنی بھی کرتا ہوا اپنی زندگی کے آخری ایام میں پہنچا۔ آپ نے لاہور اور گرد نواح کے علاقوں میں اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا اور کئی ہزار غیر مسلموں کو کلمہ شہادت پڑھا کر دامن اسلام سے وابستہ کر دیا۔ آپ کا وصال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 ہجری کو ہوا۔ تقریباً آج سے 970 سال پہلے آپ کا وصال ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کا روضہ پر انوار دنیا بھر کے عاشقین اور متوسلین کے لیے، معتقدین کے لیے جلوہ گاہ مرکز تجلیات ہے۔ لوگ آج بھی آپ کے فیض سے سیراب ہو رہے ہیں، اور آج بھی ظاہری آنکھوں سے آپ کی کرامتیں دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی تجلی روشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی جو آپ نے تربیت کی ہے ہماری، اور کشف المحجوب میں ہمارے لیے جو آپ نے آداب بتائے ہیں، ان آداب کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔